اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 61 سے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا۔ ایک کھانے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ من اور سلوا کو انہوں نے ایک کھانا کہا، یعنی ایک ہی قسم کا کھانا، یعنی روزانہ کھاتے رہیں تو یہ ہے ایک قسم کا کھانا، یعنی ایک کھانے پر ہم سے صبر۔ تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ فَادْعُوا لَنَا، فَادْعُوا پس آپ دعا کیجئے، یا سو آپ دعا کیجئے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ادعو ہے، اصل میں فا کی وجہ سے یہ فدعو پڑھ رہے ہیں۔ ادعو آپ دعا کیجئے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہیں سامنے۔ لنا ربک، اپنے رب سے، یعنی آپ کا جو تعلق ہے، آپ کی جو خصوصیت ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو آپ کا جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے کسی عوام کا نہیں ہے، تو آپ دعا کیجئے۔ یخرج لنا، رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے۔ یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض، من بقلہا، یہ بقل کہتے ہیں ساگ کو، ٹھیک ہے، اچھا، نکالے کچھ ساگ، وقثائہا اور ککڑی، وفومہا اور یہ گیہوں گندم۔ اچھا، یہ فوم جو ہے نا، کبھی کبھی یہ منہ کے لیے بھی آتا ہے، فمن کہتے ہیں ویسے، لیکن اضافت میں بہرحال گندم۔ وعدسہا مسور کی دال، وبصلہا اور پیاز۔ قالا وہ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیا؟ ادنا، یعنی تم استمداد کرتے ہو، مانگتے ہو تبدیل کرنے کے لیے، وہ کرتے ہو، تم استدعا کروا رہے ہو کہ اس چیز کو بہتر کے بدلے، یعنی جو تمہیں بہتر مل رہا ہے بغیر مطلب محنت و مشقت کے، یعنی روزانہ بٹیر کا گوشت کھا رہے ہو، پرندوں کا، جو سب سے بہترین ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی سب سے مہنگا اگر ہوگا تو پرندوں کے گوشت ہوگا، تو تمہیں پرندوں کا گوشت مل رہا ہے، اور تمہیں جو ہے کیا کہتے ہیں روزانہ ایک میٹھی غذا بھی مل جاتی ہے، تو بہتر کے بدلے مانگتے ہو، ادنا یعنی کمتر کو طلب کر رہے ہو۔ اچھا، مصر یعنی شہر ہے، یا کسی شہر میں اترو، تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری۔ خواری کیوں؟ کیونکہ جو یہ ہوتے ہیں نا، حدیث شریف میں بھی ہے کہ کھیتی باڑی کا کام ظاہر ایک بڑی مطلب مشقت طلب کام ہے نا، کوئی آسان کام تو نہیں، آسانی سے ایسے نہیں ہو جاتا، ہم تو آسانی سے ایسی بازار سے طلب کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ذرا ان سے جا کر کوئی پوچھے۔ اور اللہ کے غضب میں لوٹے، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کبھی انسان کسی کو حق کی وجہ سے مارتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو مارتے تھے، یعنی شہید کرتے تھے، کس وجہ سے؟ خلاف حق، ان کے یعنی مرضی کے مطابق باتیں نہیں ہوتی تھی نا، کہ آسان بات ہو، آسان دین کو آسان کر کے پیش کرو۔ آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، بھائی کون اپنی طرف سے آسان کر دے گا، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی بات ہوگی۔ تو وہ اس بات پر انبیاء علیہ السلام کی مخالفت میں کیا اتنا اتر آتے تھے، اتنا زیادہ وہ ہٹ دھرمی کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید ہی کر دیتے تھے۔ قرآن بیان کر رہا ہے شہید کرتے، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ یہ ہم نے پڑھا ہے کنز الایمان، اب ہم آگے پڑھیں گے تفہیم القرآن، یہاں سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز،
دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، یعنی وہاں پر چلو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ اب ان آیات پر ذرا غور کیجئے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے کہا، جب یہ مقام تیہ میں تھے وہاں پانی مانگا، پانی مل گیا، بادلوں نے سایہ کر لیا، پھر اس کے بعد کہا کہ اب آپ دعا کیجئے کہ ہمارے لیے مختلف طرح کے کھانے ہمیں، یعنی اس کے لیے جو ہے ہمیں مہیا فرمائے جائیں، مختلف طرح کے کھانے۔ اب ہم سے یہ ایک قسم کا کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ من و سلوت چھوڑ کر جو بے مشقت مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے ہیں، یعنی جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے یعنی یہاں پر یعنی موجود ہیں، جس بڑے مقصد کے لیے یہ مشقت ان کو کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں کیا تم کو کام اور یعنی یہ جو ہمارے یعنی کہنے ذائقہ جو نہیں ہے آج کل، جو ہم لذت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اتنی زیادہ یعنی تم کو پسند آ گئی ہے کہ اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی تمہیں برداشت نہیں ہے کہ برداشت کر لو۔ مطلب یعنی یہ جو کچھ ہے یہ تو سب عارضی معاملہ ہے نا، تمہیں جب چھوڑ دیا جائے گا تو یہ سب کام کر لینا، یہ تھوڑے سے ٹائم کی بات ہے۔ تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور ان کو سمجھایا تو ظاہر ہے سمجھایا گیا، لیکن یہ سمجھانا اصل میں ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہمارے لیے بڑا اس میں غور و فکر کا مقام ہے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس سے متعلق بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے یعنی خیالات، اپنی خواہشات کے خلاف پائیں، ٹھیک ہے، اس کو ماننے سے کیا کیا، صاف انکار کر دیا کہ بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس پر ہم نہیں عمل کر سکتے۔ آج ہم بھی ذرا اپنا تھوڑا سا جائزہ لیں، ہم بھی ذرا اپنا تجزیہ کریں کہ کیا ہم ہر بات پر قرآن اور حدیث کی مطلب یعنی عمل کرنے کو تیار ہیں، من و ان بالکل تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ تسلیم کرنا زبان سے نہیں ہے، مطلب عملی طور پر اپنی عملی زندگی میں اس کے نفاذ کے لیے تیار ہیں۔ جواب کیا آئے گا؟ جواب ظاہر ہے وہی آئے گا جو بنی اسرائیل کا جواب تھا۔ ہاں، زبان سے کہیں نہ کہیں وہ اور بات ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کی، اور حکم الہی کی کچھ بھی کسی قسم کی پرواہی نہیں کی۔ تیسرے یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب اور مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اس کو کیا کیا، بدل ڈالا۔ یہ سارے کام آج ہمارے ہاں ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ ہم جو افضل امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ افضل امت یہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے جیسے کہ انہوں نے کیا تھا؟ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے تو یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ تو یعنی یہاں پر اس امر کی یعنی وضاحت ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل پر جو ذلت و افلاس جو ہے ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عذاب ان پر مسلط کیا تھا تو وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ بلا وجہ یعنی کہتے ہیں نا کہ بلا وجہ کوئی چیز، کوئی نتیجہ نہیں آتا، اس کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑا یعنی کارنامہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو ان کا بھی جو ان کے ساتھ سلوک ہوا وہ بلا وجہ نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی نافرمانیوں اور ان کے کرتوتوں کی سزا تھی جو ان پر مسلط کی گئی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی۔ اور آج ہم بھی اپنی تاریخ کو دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ ہم ذرا سوچیں اپنے اعمال کے بارے میں۔ ہماری بات بھی یہی ہے کہ آسان بات تو مان لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے تو ان کی تو بات ہی نہیں کیجیے۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن حرام روزی کمانا نہیں چھوڑتے، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتے۔ اس کے علاوہ حج کر لیتے ہیں، بلکہ بار بار عمرہ کرتے ہیں، بار بار حج کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرتے،
اپنے عزیز و اقارب کو رشتے کو کاٹے رہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کی بات تو مان لیتے ہیں جو آسانیاں ہیں، اگر وہاں پہ بھی ان کو مشکل لگے تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ تو مطلب عام جگہوں پر ویسے عمومی طور پر یعنی ایک پردے کے نام پہ پردہ اوڑھ لیا، پردہ اڑھا دیا، لیکن گھروں میں تقریبات کرتے ہیں تو مکس گیدرنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مشکل لگتا ہے نا، تو کہتے ہیں بچے نہیں مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، مائیں کہتی ہیں کیا کریں، بچے نہیں مان رہے نا، بچے نہیں تیار ہو رہے ہیں، تو اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ سارا کچھ ہمارا یعنی عمل ہے، عملی زندگی میں، اور عاشق رسول کے دعوے دار بھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور حب اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ پیش اور آگے رکھے، آمین۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے، تو ہمارا بھی وہی نتیجہ برآمد ہوا جو ان کا ہوا تھا، کہ آج ہم بھی ذلت و پستی کے سب سے نچلے درجے پہ ہیں، ہماری عزت جو ہے وہ خاک میں ملا دی گئی، زمیں بوس ہو گئی، ہماری اتنی بلند عمارت ایک لمحے میں زمیں بوس ہو گئی۔ وہ نیکو نام تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث پر مکمل طور پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادھر سے ادھر سے نکلنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عافیت سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔